معاشرے میں عزت نہیں ملتی جو باپ کی وجہ سے ملنی چاہیے. اس کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی, اس کے پیچھے اس کے لیے لڑنے والا بھی کوئی نہیں رہتا. اس سے باپ کی نعمت کا بھی پتہ چلتا ہے. دیکھو عجیب بات کہ بچپن میں آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کی والدہ کا انتقال ہو, لیکن اگر ہو جائے تو شریعت میں اس بچے کے لیے کوئی الگ سے لفظ موجود نہیں ہے. باپ کا انتقال ہو جائے تو اسلام نے اس کے لیے ایک لفظ رکھا ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم. ماں کا انتقال ہو جائے, اس بچے پہ اس کی کفالت کرنا, اس پہ خرچ کرنے کے الگ سے کوئی فضائل نہیں ہیں. اگر ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو اس بچے پہ خرچ کرنا ثواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں پہ خرچ کرنا, بولو ثواب. اس بچے کی کفالت کرنا ثواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں کی کفالت کرنا ثواب ہے. لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی کفالت کرنا اس بچے کی ثواب ہے اتنا نہیں جتنا دوسرے بچوں کی کفالت, بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. اس بچے پہ خرچ کرنا ثواب ہے کتنا جتنا دوسروں پہ خرچ کرنا, نہ بلکہ اس سے بہت زیادہ. اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے یہ بھی نقصان ہے, لیکن باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو اسلام اس کو چھوٹا نقصان نہیں بلکہ بڑا نقصان مانتا ہے. اس سے بچے کی زندگی میں باپ کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ میں بھی باپ ہوں نا. ماں کی اپنی حیثیت ہے, لیکن میرے بھائی باپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی کوئی تھوڑا سا پروٹوکول, کیونکہ آج کل معاشرے میں سوسائٹی میں ابا کی ویلیو ختم, اعتدال نہیں ہے کسی بھی چیز میں, کسی چیز میں. تو ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن جو باپ کے حقوق ہیں وہ بھی اس کو دینے چاہیے. ہماری سوسائٹی میں ہو کیا, میرا ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک تو میں بھی وہ درمیان میں میرے قیام طعام آتا رہتا ہے, ہم جب ہائی وے پہ چلتے ہیں نا درمیان میں قیام طعام, تو اصل ٹاپک جو ہے وہ تو میں اس پہ آ رہا ہوں, لیکن یہ بیچ میں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں, یہ آتی رہیں گی. تو یتیم کا لفظ آیا نا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ بھی تھوڑا سا میں سمجھا دوں آپ لوگوں کو کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کے لیے جیسے ماں کی ویلیو ہے باپ کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. اس لیے جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا اپنے میاں کو بھی گھر میں پروٹوکول دے دیا کرو. ابھی زندہ ہے نا, اس لیے اس کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں ہے, ابھی یہ کمانے کی مشین ہے. کسی دن 6 انڈے منگوائے اور 1 نہیں لے کر آیا, 5 انڈے لے آیا تو کیسی جھاڑ پڑتی ہے میاں کو, کبھی کوئی کام ڈھنگ سے کیا ہی نہیں ہے. اصل میں مقصد پیسے بچانا تھا اور اس طرح کی چیزیں. جس دن یہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا نا تمہارے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, تربیت کے لیے ترسو گی, جائیدادوں پہ نظر ٹکا کے بیٹھ جائیں گے لوگ. تو ماں کے اپنے حقوق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ. صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی, سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے میں کس کے ساتھ پیش آؤں, دنیا میں کون ہے؟ ہم سے اگر یہ سوال ہوتا ہم کہتے اپنے باس سے, کیونکہ اس سے آپ کو کیا ملتی ہے؟
تنخواہ. آپ کسی سے بھی مشورہ لینا تو وہ کہے گا یار سب سے تمیز سے کس سے بات کیا کرو. ابے بھائی بول لو نا, باس سے, سیٹھ صاحب سے, علاقے کے ناظم سے, محلے کے بدماش سے, ایس ایچ او صاحب سے, ڈی ایس پی صاحب سے. اور ہم کرتے بھی ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی اکثر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی مثال دیا کرتے تھے کہ جن کو بہت غصہ آتا ہے نا, پولیس آفیسر کے سامنے, علاقے کے ایس ایچ او کے سامنے نہیں آتا ان کو غصہ کبھی بھی. وہاں بڑے آرام سے تمیز سے بیٹھے رہتے ہیں. باس کے سامنے غصہ نہیں آتا. تو ہم سے اگر کوئی پوچھتا, ہم کہتے ہیں محلے کے دادا سے. جب بھی تمیز سے بات کرو, اخلاق سے, کس کے سامنے؟ محلے کے دادا سے. اس کے سامنے غصہ نہیں چلے گا. غصہ کیا تو وہ آخری غصہ ہوگا. بدماشوں سے, ڈاکو آتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں آرام سے دے دیا کر بھائی. کراچی میں ڈاکوؤں کا راج چل رہا ہے. تو ویسے کون سا ڈاکوؤں کا راج نہیں تھا؟ یعنی حیرت کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں ڈاکوؤں کا راج ہے, تو ویسے بھی تو ڈاکوؤں کا راج ہی تھا نا. چہرے بدلتے ہیں ڈاکوؤں کے. تو ڈاکو آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں, ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا کوئی موبائل چھیننے کی کوشش کرے تمیز سے دے دینا. تو ہماری نظر میں سب سے اچھے اخلاق سے ہم اگر کسی کے ساتھ پیش آئیں تو وہ ڈاکو ہے. کیا خیال ہے؟ آئے تو آپ دیتے بھی ہیں اور کانپ بھی رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ قبول کر لیں نذرانہ ہماری طرف سے, ٹھیک ہے نا, یہ قبول کر لیں. لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ جب آپ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, اس پہ آپ کی جان بخشی بھی ہو جاتی ہے, پیسے بھی مل جاتے ہیں, تنخواہ بھی مل جاتی ہے جب باس سے بات کریں گے. لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنے پر ثواب بالکل بھی نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو؟ اکثر میں ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں نا. ایئر ہوسٹس جو آپ سے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے جہاز میں, تو کیا ثواب ملتا ہے اس کو؟ قیامت کے دن وہ پیغمبر کے ساتھ ہوگی. نبی نے فرمایا نا جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا, یا میرے سب سے قریب ہوگا, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو کیا پھر تو ساری ایئر ہوسٹسیں کہاں جائیں گی؟ جنت میں. اور W11 کے جتنے کنڈکٹر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے سارے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب یہ باہر والوں کو W11 کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے. میرے بیان باہر جاتے ہیں کہتے ہیں W11 کیا ہوتے ہیں. یہ چیز بتانے کی نہیں ہے. یہ کراچی آؤ, بیٹھو, پتہ چلے گا W11 کیا ہوتی ہے. تو جتنے کنڈکٹر 4K 4J پتہ نہیں کون کون سی بسیں, رکشے والے, یہ تو معاذ اللہ سارے کہاں جائیں گے پھر؟ جہنم میں. اور ایئر ہوسٹس جتنی بھی ہیں کہاں جائیں گی؟ جنت میں. کیونکہ ان سے اچھے اخلاق ہم نے کسی کے بھی, میں نے آج تک بہت سفر کیا جہازوں میں, کسی ایئر ہوسٹس کو میں نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو ہم نے غصے میں نہیں دیکھا, اور گھر آئے تو اپنے بیگم کو کبھی ہنستے رہے. بہت سے لوگوں نے کہہ رہے نہیں دیکھا ہم نے. تو یہ وہ اخلاق نہیں ہے جس پہ اس کو جنت ملے گی. اسی وجہ سے اس پہ اس کو تنخواہ ملتی ہے, پیسے ملتے ہیں. ایئر ہوسٹس اپنی پراپرٹی بنا لیتی ہے, ریٹائر ہونے کے بعد کھاتی ہے پیتی ہے. ایک مسکرانا وہ ہے جس پہ آپ سے خدا راضی ہوتا ہے, جس پہ آپ کو جنت ملتی ہے. تو صحابی نے اس اخلاق کے بارے میں پوچھا, من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے میں کس سے بات کروں؟ یہ صحابی کا سوال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے آئے ہیں. اگر کوئی عام آدمی ہوتا میرے جیسا تو میں یہی مشورے دیتا, بھائی کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو تاکہ دوبارہ آپ کی شاپ پر آئے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے نبی کس کے میسنجر ہیں؟ اللہ کے. آپ کا کام تھا وہ بات کہنا جس میں اللہ کی رضا ہو. اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. وہ ذمہ داری پوری کیا کی؟ آپ نے فرمایا امک, تمہاری ماں. کون سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق ہے؟ تمہاری ماں. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم من, ماں کے بعد کون ہے؟
ماں کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، ماں کے بعد بھی کون ہے؟ ماں ہی ہے۔ یہ عجیب بلاغت ہے کلام کی۔ دیکھو ہمارے نبی جو معلم تھے نا، معلم، تعلیم کے دو طریقے، ایک نیچرل وے میں پڑھانا کسی کو، ایک مصنوعی طریقے سے پڑھانا۔ آج کل گورے اس پہ بڑی ریسرچ کر رہے ہیں کہ جب آپ ٹیچنگ کریں نا تو ایک نیچرل انداز میں پڑھائیں، اس سے بات اس کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو معلم بنایا، وہ الفاظ کے بکھیڑوں میں لوگوں کو نہیں الجھایا۔ بظاہر یہ جواب غلط ہے، بظاہر صحابی کا سوال یہ ہے کہ ماں کے بعد، ثم کا لفظ عربی میں بعد کے لیے آتا ہے، اس کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ماں کے بارے میں اب سوال نہیں کر رہا، تو جواب بھی ماں کے علاوہ کے بارے میں ہونا چاہیے نا۔ یار آپ لوگ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی بات بھائی۔ سوال یہ تھا ثم من، اس کے بعد کون؟ ماں کو تو سمجھ میں آ گیا، ماں کے علاوہ کی بات کریں آپ، تو جواب میں اگر دوبارہ ماں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ بظاہر غلط جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کوئی قانون دان عربی گرامر کا ماہر بیٹھے گا تو کہے گا یہ گرامر کے لحاظ سے، یہ اصول کے لحاظ سے جواب کیا ہے؟ غلط۔ لیکن ہمارے نبی نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے کہ جواب درست ہے کہ غلط ہے۔ ہمارے نبی نے تربیت کی ہے۔ کیا مطلب؟ جواب میرا غلط بھی ہے، اس کو صحیح کر لو، کیا مطلب؟ سوال اسی کے مطابق بنا لو۔ ماں کے بعد بھی ماں ہی ہے، کیا مطلب؟ تم جو ماں کے بعد کسی اور کو اچھے اخلاق کا مقام دینا چاہتے ہو، وہ بھی کس کو دے دو؟ ماں کو ہی دے دو۔ ذہن میں آتا ہے نا ماں کے بعد فلاں ہے جس سے میں اچھی طرح سے بات کروں گا، تو فلاں کو ہٹاؤ، وہاں بھی کس کو لے آؤ؟ ماں کو لا کے رکھ دو وہاں بھی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم من، تیسرے نمبر پہ کون ہے ماں کے بعد؟ دو دفعہ تو میں سمجھ گیا، لیکن میرا جواب ابھی پورا مجھے نہیں ملا جواب۔ میں تو چاہ رہا ہوں ماں کے بعد پوچھوں نا، اس لیے انہوں نے سوال کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، ماں کے بعد بھی تیسری دفعہ بھی کون؟ ماں۔ بڑی بلاغت ہے اس کلام میں کہ ماں کو اتنی محبت دو، اتنی محبت دو کہ جتنی کسی کو دے سکتے ہو نا محبت اور اخلاق، اس کو 3 سے ضرب دے کے کس کے ساتھ رویہ رکھو؟ ماں کے ساتھ۔ صحابی نے عرض کیا ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ابوک، تمہارے باپ۔ چوتھے نمبر پہ کس کو رکھو؟ باپ کو رکھو۔